بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسف شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے بالکل ہمسائے میں ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے۔ گو کہ وہاں پہ جو مظاہروں کی یا جو حکومت مخالف مظاہرے تھے وہ تو اب اس حد تک نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ایران کے اوپر اب نظر آ رہا ہے۔ جنگ کے خطرات اور جو خدشات ہیں وہ بھی منڈلا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے حوالے سے منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سائٹس اور دیگر جو غیر جوہری ان کے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے امریکہ، اور اس میں سائبر حملے بھی ہیں، اندرونی سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانا بھی ممکنہ آپشنز میں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل جو کہ ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپنا پیغام جاری کیا، اور یہ کہا ہے کہ ایران کے اندر جو مظاہرین ہیں وہ اپنی حکومت مخالف مظاہرے جاری رکھیں، اور ان کے لیے جو مدد ہے وہ رستے میں ہے۔ یعنی کیا اس بات کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ ایران پر کسی بھی وقت حملہ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہو سکتا ہے؟ نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ غیر فوجی اہداف اور ایرانی نظام کے سیکیورٹی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے مختلف آپشنز جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی معاونت بھی، یعنی ایک تو یہ طے پایا ہے اسی رپورٹ کے مطابق کہ امریکہ کا حملہ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بھی اٹیک کر سکتا ہے، اور اس کی جو معاونت ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے، یعنی کہ پہلے جو بامبنگ کی گئی تھی اس کو اس ذریعے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا جبکہ امریکہ کی جو ممکنہ مداخلت کے خدشے پر جو اسرائیل ہے وہ ہائی الرٹ ہے، یعنی اسرائیل نے اپنی جو افواج ہیں ان کو ہائی الرٹ کر رکھا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دفاعی افواج کے جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے، اور امریکہ کی معاونت بھی اس میں لی جا سکتی ہے۔ ایران نے بھی انتباہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی حملہ ایران کے اوپر ہوا تو خطے کے اندر جہاں جہاں ان کی فورسز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر نہ صرف امریکہ، ایران، اسرائیل، ایران جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملات جا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی شدت آتی ہے آگے جا کے۔ بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے۔ پاکستان خطے کا بہت اہم ملک ہے، پاکستان ہمسایہ ملک ہے، اور پاکستان بہت کلوزلی اس وقت آبزرو کر رہا ہے جو ایران کے اندر صورتحال ہے، بلکہ یہاں تک کہ پاکستان اطلاعات ہیں کہ پاکستان نیگوشیٹ کروانے کی بھی کوششوں میں ہے۔ یہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ بہت اہم ہوگا جاننا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے خدشات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ایک دو ہفتوں سے اور زیادہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ کہیں نہ کہیں جو رفٹ ہے وہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے بیچ میں، اور وہ ہے جو معاشی ترقی ہے اس کو لے کے یا حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، یا پھر بہت ساری افواہیں زیر گردش بھی تھیں جس کی تردید بھی ہوتی رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور بہت ساری اور باتیں۔ مگر جو کل خبر آئی ہے اور پریس کانفرنس بھی کی ہے احسن اقبال صاحب نے، وہ خود حکومت کے حوالے سے جو ان کے اپنے اقدامات اور کارکردگی ہے ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی برآمدات تاریخ کی بری ترین اس وقت جو ہے سطح پہ موجود ہیں، اور 4 برس میں آئندہ برآمدات کو بڑھانے کا ہدف بھی رکھا گیا، اور یہ اس لیے کہ IMF کے پروگرام سے نکلنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، اور اس کی جو معاشی ترقی ہے اس کا انحصار اپنے اوپر ہو نہ کہ مزید قرضوں کے اوپر۔ یہ کیسے ہوگا؟ $60 ارب تک، اور اس کے بعد تقریباً 2037 تک $100 ارب، کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی، اور آپ کے جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی معاشی اعتبار سے کوئی بہت اچھی صورتحال ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ خیر، اب اس معاملے کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو ہیڈ کریں گے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیسے لے کے آگے چلیں گے، اس کو کس طرح سے کس مقام پہ لے کے جانا ہے، کیا سیاسی جماعتیں خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس معاونت میں شامل کیا جائے گا، اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا، اور دیگر جماعتوں کو بھی، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اگر کوئی روڈ میپ بن رہا ہے جس میں کہ پاکستان کی معیشت کو دیکھنا ہے۔ آج
یاد رہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جانا چاہیے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے اگر اس کے اوپر باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی معاملات کو طے کرنے کی بات کی گئی ہے۔ کیا اس کے اوپر پیش رفت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ لیکن اس پہ بنیادی کردار دہشت گردی کے خاتمے کا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف اور ریاست ایک صفحے پہ ہوں گے؟ اب تک جو بیانیہ ہے اس کے مطابق تو ایسا نظر نہیں آتا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور تحریک انصاف ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 8 فروری کو پر تول رہی ہے احتجاج کے لیے، جبکہ شرجیل انعام میمن صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، انہوں نے یہ کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ تھا کراچی کا اور سندھ کا، اس میں ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ چند دن پہلے یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آئے، ایک آیا تھا، بتا دیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کو ایک سیکورٹی ادارے کی طرف سے آپ کے لیے تھریٹ، ایک الرٹ جاری ہوا ہے، اس لیے نہیں بتایا پبلک میں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہے اس کو سن کے کوئی اور اپنا موقع کا فائدہ نہ لے۔ کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود بھی کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے وائلیشن کی، اور انہوں نے سیکورٹی بریچ کرتے ہوئے ان علاقوں میں کیا ساؤتھ میں جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کریں گے، ان تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا۔ اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ کیا ایسا ہی ہے، اور کیا یہ الزام درست ہے جو کہ شرجیل میمن صاحب نے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف اپنی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ کس طرح سے بنائے گی؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے کل 2 آرڈیننسز کے حوالے سے کافی احتجاج کیا، نوید قمر صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، وہ کیا حکومت کے ساتھ ابھی بھی چلنے کو تیار ہے؟ جو کہ کہا جا رہا ہے کہ چلے گی، مگر کیسے چلے گی اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سید محمد علی صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، اور انٹرنیشنل امور کو بھی اور لوکل جو ہمارے امور ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ جناب خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے تجارت، برائے دفاع، برائے خارجہ، اور ایک جانے مانے سیاستدان ہیں۔ جناب شفیع جان صاحب جو کہ اس وقت اسپوکس پرسن ہیں اور صوبائی وزیر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سید محمد علی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ کتنی الارمنگ ہے، اور پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی ممکنہ حملے سے بچ پائے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ صورتحال کو؟ بہت شکریہ عاصمہ۔ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہمسائے میں اس وقت سچویشن جو ہے وہ انتہائی نازک اور کشیدہ ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ تو سوشل پہ امریکی صدر نے کہا بھی ہے کہ جو مظاہرین اور ایران حکومت کے مخالفین ہیں ان کو انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح پچھلے چند دنوں کے اندر ان کو کئی اہم اعلیٰ ترین سطح پہ بریفنگز دی گئی ہیں ان آپشنز کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ یہ بریفنگ انہوں نے مانگی ہیں کہ میرے پاس کیا آپشنز ہیں انٹرونشن کے حوالے سے۔ تو پہلی بات تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 4 دہائیوں پر محیط رہی ہے امریکہ کی یہ خواہش کہ رجیم کو چینج کیا جائے، لیکن کئی اوقات پہ کئی دفعہ اس کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال اس دفعہ کچھ چیزیں نئی ہیں اور سچویشن اسی بنا پہ زیادہ حساس اور نازک ہے۔ پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سفارتی سطح پہ اور سیاسی اور تصویراتی اعتبار سے بھی ایران کو اس خطے میں کافی تنہا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سب سے بڑی حلیف حکومت تھی وہ شام میں بشار الاسد کی تھی، اس کا تختہ بھی الٹا گیا، وہاں بھی رجیم چینج ہوئی، اور پھر حزب اللہ کو اور حماس کو جو فوجی کمک ایران سے جاتی تھی وہ بھی شام ہی کے راستے جایا کرتی تھی۔ تو شام میں رجیم چینج کے نتیجے میں ایران کو نہ صرف جو اس کی حلیف جماعتیں تھیں ان کی مدد سے محروم تھا بلکہ تنہا بھی کیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ایٹمی پروگرام پہ بھی حملہ کیا گیا، اور انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے سے ان کی انٹیلیجنس، پاسداران انقلاب اور فوج کی قیادت کو بھی شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اسماعیل ہنیہ کو بھی تہران میں ہی شہید کیا گیا تھا۔
تو اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ جو کہ زیادہ فوکس اس میں نہیں ہوتا، جتنا شدید معاشی پابندیوں کا دباؤ اس وقت ایران جس کا سامنا کر رہا ہے اس کی شاید تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس وقت $1 جو ہے اس کی قیمت 1 ملین جو ایرانی ریال ہے اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ہر ایرانی کے چاہے وہ حکومت کا حامی ہو یا نہ ہو اس کے لیے جو زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور ان افورڈیبل ہو چکا ہے۔ تو ہر ایلیمنٹ آف نیشنل پارک کے ذریعے سے مغربی طاقتوں نے اس وقت بہت زیادہ دباؤ ایران پہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو چوائسز ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ڈائریکٹ فوجی مداخلت ہوتی ہے تو وہ مغربی سپورٹ کے طور پہ جو مخالفین ہیں حکومت کے ان کو ڈی لیجیٹمائز کر سکتی ہے، اور ایران کی نظریاتی قیادت کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک پرشین نیشنلزم ہے اس کو بھی ریوائیو کر سکتی ہے، جو کہ مغربی مفادات کے خلاف ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انٹرونشن کی جاتی ہے تو وہ اس نوعیت کی ہوگی کہ جس سے یہ حکومت کو بھی کمزور کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سگنل دیا جائے مخالفین کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سائبر کی ڈومین میں بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایون میڈیا کی ڈومین میں ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے جو ان کے میڈیا کے بڑے ہاؤسز ہیں، براڈ کاسٹنگ کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو ایرانی حکومت کا موقف ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے عام آدمی تک ہم نہ پہلے بھی ایک پہنچ بلیک سکے۔ آؤٹ تو دیکھ رہے دوسری ہیں، جانب اور آپ کو پتہ خواہش پہ مبنی خبریں تو ہم ایران مخالف دیکھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا مغربی میڈیا کے حد تک ہم دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنلی وہاں پہ سچویشن ایسی ہے کہ رجیم چینج ہوگا؟ کل آپ دیکھیں ملینز آف پیپل ور دیئر آن اسٹریٹس، اور کیا یہ ایک پیغام نہیں تھا؟ اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ انٹرنلی کچھ ایسی قوتیں ہوں گی جو کہ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس میں امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ میں 2 مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ایک مکتب فکر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر رجیم چینج کی بھی جائے تو کوئی ایسی رجیم سامنے آئے جو کہ مکمل طور پہ سیاسی نظام میں تبدیلی نہ ہو، لیکن موجودہ رہبر کی جگہ پہ ایک ایسی شخصیت سامنے آئے جو کہ موجودہ نظام کا حصہ ہو لیکن ماڈریٹ ہو اور بہت زیادہ مغرب مخالف نہ ہو، نیوکلیئر پروگرام پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں اور ویسٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں۔ ایک مکتب فکر امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس سوچ کا حامی ہے، لیکن جو زیادہ سخت گیر موقف ہے، جو کہ جوئش لابی کے بھی زیر اثر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کا خاتمہ کیا جائے، اور چاہے ایران لیبیا، عراق، شام کی طرح ڈیسٹیبلائز بھی ہو جائے تو کم از کم موجودہ جو نظریاتی قیادت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو یہ 2 مکاتب فکر اس وقت یہی سوچ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے اور جس کا ان کو سامنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں شاید پہلی سوچ سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جوابی کارروائی جو ایران کی جانب سے کی جائے گی وہ امریکی دفاعی اور معاشی اور تیل کی جو توانائی کی تنصیبات اور مفادات ہیں اس خطے میں، ان کو بھی کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جو یقینی طور پہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پسند نہیں کرے گی۔ ٹھیک، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، دیکھیں انٹرنیشنلی یعنی جو جنگ ان کے اوپر طاری کی گئی اس کا تو انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، بلکہ وہ جیتی وہ جنگ ایران نے، مگر جو انٹرنل سچویشن ہے وہ ان کے لیے کوئی بہت اچھی، ظاہر ہے کہ اس طرح کی دیکھا جائے تو ان کے لیے پرابلم بن رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن کریں، آج بھی انڈین آرمی چیف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آن گوئنگ ہے، ہم نے بھی ایک جنگ جیتی ہے، مگر انٹرنل سچویشن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھی آگے جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ریپریکیشنز ہوں گے جو اس وقت خطے کے اندر جو ایران کے اندر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بہت اہم سوال کیا، مختصراً 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ایران جی کو میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، خرم صاحب سے سوال پوچھ لوں پھر اس کے بعد بات۔ جی خرم صاحب۔ جی، پاکستان کو تو آف کورس اس ساری جو صورتحال ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہے۔ حالیہ سالوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں رولر کوسٹر ہیں، کہ کبھی اچھے ہوئے،
کبھی خراب ہو گئے، کبھی میزائلوں کا بھی آپ کو معلوم ہے جو جنوری 2024 میں ایک تبادلہ بھی ہوا، اس کے بعد پھر حالات مزید بہتر ہوئے. پچھلے سال جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا بہت اچھے تعلقات ہو گئے. تو لہٰذا پاکستان ایران کو ایک ہمسائے کے طور پہ اور ایک اسلامی ملک کے طور پہ تو ڈیل کرتا ہی ہے، لیکن جو اس کی اندرونی صورتحال ہے اس میں تشویش یہ ہے کہ کوئی واضح متبادل موجود نہیں ہے اس وقت ایران میں، جو جسے کہتے ہیں کہ اگر وہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو وہ ہوگا. ایک تو یہ بڑا بنیادی ایک نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جتنی بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں کو ریٹل کریں اور کہیں گے جی ہم حملہ کرنے لگیں، لیکن یہ میری نظر میں اس وقت آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کسی بھی طرح وہ ایران کے اوپر جسے کہتے ہیں نا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایران کی بہت ایک طویل و عریض ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اس کے اندر ایک تہذیبی ایک فخر بھی ہے، کلچرل ان کی ایک پرائیڈ ہے ان کا جس پہ وہ قائم ہے. تو لہٰذا امریکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مدد اسی طرح کی ہو سکتی ہے جس طرح کی ہم نے ابھی وینزویلا میں دیکھی. کیا وہ ایرانی جو کہ روحانی سربراہ ہیں ان کو اغوا کریں جس طرح انہوں نے نکولاس مادورو کو کیا، یا ان کے جو صدر ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوں؟ کیونکہ آلریڈی ایک جو اس پورے جو ہم نے دیکھا احتجاج، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی ریاست کی جو قابلیت تھی اپنے شہریوں کو بچانے کی، اس میں بہت بڑا اب ایک سوال کھڑا ہو گیا، خاص طور پہ جس طرح اسرائیل نے ایران کی ساری جو عسکری قیادت تھی اس کو ایک ہی دن جو ہے وہ بہت ہی ایکوریٹ حملے کر کے ان سب کو شہید کیا. اس سے پہلے امریکہ نے قاسم سلیمانی کو شہید کیا جو مین ان کے سربراہ تھے ان کی جو افواج کے. تو لہذا وہ اب یہ ایشو ہے ایران کے اندر کہ جو ایران کی پالیسی رہی ہے لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کی یا شام میں اپنے حواریوں کو سپورٹ کرنے کی، تو وہاں جو اس وقت بہت زیادہ سخت معاشی طور پہ ایک بحران ہے اور ایک کساد بازاری ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا سوال ہے کہ بھئی ہمیں یہاں بھوک پڑی ہوئی ہے تو آپ کس طرح میں سپورٹ یہی کر سوال سکتے ہیں پوچھ رہی ہوں کسی کہ اور ملک میں. پاکستان کے اندر بھی سچویشن تو ایسی ہی ہے، اور جو داخلی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں بھی اس ایکسپیریمنٹ اگر ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہمارے ہاں بھی اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے کیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میرے خیال میں جو ہمیں جو مشکل وقت تھا 2022-23 کی مہنگائی کا، ہم اس سے نکل آئے ہیں، اور ایک قیمتوں میں بھی ٹھہراؤ ہے. جو ہماری بنیادی اشیاء خورد و نوش ہیں ان میں بھی ان کی سپلائی اویلیبل ہے، ہر پورے ملک میں ایک سٹیبلٹی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا چیلنج ہے بڑا دہشت گردی کا، اس کے بارے میں اب ذہنی طور پر بھی اور پالیسی کی فرنٹ پر بھی پوری طرح یک زبان اور یک ذہن ہو کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم کم از کم یہ جو افغانستان سے اٹھنے والا چیلنج ہے اس سے نمٹ کر پاکستان کو اس سال دہشت گردی سے آزاد کریں. اور یہ جو ایک دراڑ ہے، ایک ویکنس ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور پھر بلوچستان میں بھی، اس کے ان دونوں ایشوز کو اپنے اپنے طریقے سے ڈیل کر کے پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کریں. جو معاشی چیلنجز ہیں وہ رہیں گے، اس میں بہت عرصے کے بعد پی آئی اے کی جو نچکاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفیع جان صاحب، یہ جو میں اس بات کو آگے بڑھا لوں، آگے بڑھنے کے لیے بھی اور بہت سارا کام کرنا ہے. بالکل کرنا ہے، مگر جو آپ نے بات کی کہ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی، ہم سن رہے ہیں کہ داخلی سالمیت اس وقت جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، میرا خیال ہے کوئی مطلب دشمن بھی کہے گا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے وہ ہے. شفیع جان صاحب، اس پہ پھر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ، کل سہیل آفریدی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں جی افغانستان جو ہے اس کے خلاف ہمیں ثبوت پیش کیے جائے، یہاں ثبوتوں کی بھرمار ہے، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. وہ یک زبان ایک بیانیہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جو کہ واضح نظر آ رہا ہے اس وقت. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ بھی پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. سب سے پہلے عاصمہ صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے ڈے ون سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ ہم ہر ایک دہشت گردی کے خلاف ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ ہوتی ہے. جو بھی دہشت گرد ہے ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے, استنبول میں مذاکرات ہوئے, پھر اس کے بعد اسلام آباد کے ایک بند کمرے میں مذاکرات ہوئے. تمام تر پروسیس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے نہ کسی نمائندے کو بلایا گیا, نہ حکومت کو اعتماد میں لیا گیا. ہمارا تو جو مین گلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے. یہاں پہ حکومت ہماری ہے, مینڈیٹ ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگ جو سویلین شہید ہو رہے ہیں یا فورسز کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے شہداء ہیں. لیکن افغانستان سے کس خلاف ثبوت آپ کو چاہیے؟ افغانستان کے خلاف کون سے ثبوت جو ہے وہ آپ کو چاہیے؟ دیکھنے سے تحریک انصاف کہے گی کہ ہاں بالکل افغانستان یعنی ٹی ٹی اے سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو. کوئی کمی ہے ابھی تک جو ثبوت دکھائے جا چکے ہیں اس میں؟ وہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ عاصمہ صاحبہ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھے, پروویژنل گورنمنٹ بیٹھے اور مل کے ایک نیشنل پالیسی بنائی جائے, مل کے آگے چلا جائے. ٹی او مگر آر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا قصور ہی کے نہیں ہے. ذریعے یہ دیکھیں اس بات کو آپ سیاق و سباق کے ہٹ کے لے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس میں اعتماد میں لیا جائے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے. 20 سال سے آپ وہاں پہ ایک پالیسی کے مطابق ملٹری آپریشن کر رہے ہیں اور اس سے سود مند ریزلٹ ثابت نہیں آ رہے. دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, دہشت گرد بڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا ہم نے فینس لگا دی, فینس کے بعد بارڈر سیکیور ہو جائے گا. بارڈر فینس کے بعد لوگ کیسے یہاں پہ آئے, بارڈر کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ یہ تمام تر سوالات خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیونکہ وہ لائے گئے نا, وہ 40,000 لوگ تو لائے گئے, بسائے گئے, اس طرح وہ آئے, وہ فینس کے ذریعے سے نہیں آئے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ 9 مئی کی کوشش کا ہے شرجیل میمن صاحب نے کہ 9 مئی کی کوشش کی گئی کراچی میں. آپ کا رد عمل میں جاننا چاہوں گی, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جہاں تک شرجیل میمن صاحب کا سوال ہے تو سندھ حکومت کا سوال ہے تو وہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کے پاس نہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا کوئی بیانیہ ہے نہ کوئی ویژن ہے. ان کے پاس ایک تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی ہے, 26 نومبر ہے اور عمران خان ہے. یہ بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, صبح سے شروع ہو جاتے ہیں, 9 مئی سے شروع ہوتے ہیں, 26 نومبر پہ آتے ہیں, 26 نومبر سے پھر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ قائم کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے, آپ نے شرجیل میمن کی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ یہاں پہ کوئی تھریٹ تھا تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے عوام کے سامنے نہیں رکھا. وہ جو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسیکلی یہ خوفزدہ جو جس چیز سے ہے وہ یہ ہے کہ سندھ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے, کراچی ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں کامیابیاں حاصل کی اس سے زیادہ کامیابی ہم نے سندھ میں حاصل کی. حیدرآباد کے ویژولز آپ نے دیکھے, جاب شوروں کے ویژولز آپ نے دیکھے, کراچی کا باغ جدہ آپ نے دیکھا, نمائش پہ جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے تقریر کی آپ نے بلدیہ کے مناظر دیکھے ہوں گے. اب کراچی کے جس چوک چوراہے پہ ہم گئے ہیں وہاں ہزاروں لوگ امٹ کے آئے ہیں اور جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پنجاب سے بھی زیادہ آپ کو وہاں پہ کامیابی ہوئی, کیوں؟ ظاہر ہے آپ لوگوں نے ان کو آنے کی اجازت. مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں میں سندھ کی جہاں تک بات کر رہا ہوں تو ابھی ہم نے انٹیریئر سندھ جانا ہے, اس کے بعد ہم نے لاڑکانہ جانا ہے, لاڑکانے کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو بھی بے نقاب کرنا ہے. یہاں پہ جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جس طریقے سے یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو لوٹتا ہے. دیکھو کراچی کا مینڈیٹ تو ہمارا تھا, تو آپ نے خیبر پختونخوا میں کب واپس آنا ہے؟ جو آپ کا صوبہ ہے وہاں آپ کی واپسی کب تک متوقع ہے اور وہاں پہ جو کرپشن اور باقی چیزیں وہ کب ختم کریں گے آپ؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں گورننس کے حوالے سے ہم دونوں حکومتوں سے آگے ہیں. اب اس کی ٹینشن بالکل, ہم تیسری دفعہ وہاں پہ حکومت میں ہیں. ہم 17 جنوری کو ہم ہزارہ میں ریلی کر رہے ہیں. ہم نے 25 تک اب جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی. اس کے بعد ہم نے بلوچستان آنا ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ دیکھ لے, سندھ سب سے زیادہ کرپٹ ہے, پنجاب کا اس کے بعد کا نمبر ہے. یہ جو انہوں نے بیانیہ بیان ہوا تھا پنجاب نے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا, اس کو تو ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا اور ہم نے یہاں پہ ایک بھٹو کے نام پہ جو سیاست ہو رہی تھی اس کو بھی ہم دفن کر چکے ہیں. جی چند صاحب.
دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ان الزامات کا، جو پہلے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارٹی نے تو بڑا اچھا جیسچر دیا، ان کا استقبال بھی کیا، نہ کوئی لاٹھی چلی، نہ کسی کے اوپر پرچہ ہوا، نہ کوئی کسی کی گاڑی کی شیشے ٹوٹے، نہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کے جو پولیٹیکل مخالفین کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ہتھکنڈے ہوتے ہیں، ایسا کوئی ایک کام بھی بتا دیں جو ہوا ہو، خدا نخواستہ۔ جہاں تک تعلق ہے جانے کا، تو یہ ان کا رائٹ ہے، پارٹی کے پی کے جاتی ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ سندھ کے ساتھ ہاسپٹلز کا یا جو وہاں کی یونیورسٹیز کا کوئی کمپیریزن کیا جاتا ہے، یا جو فلڈ کے ریلیٹڈ جو کام ہوئے ہیں، دریائے سوائی ہر دفعہ سیلاب آتا ہے، وہ یقیناً اس کا کوئی کمپیریزن کرتے، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، سندھ میں یہ نہیں ہو رہا، ہم نے ایس آئی یو ٹی کے مقابلے میں، این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں اتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، سندھ میں نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی صحت مند مقابلہ کریں، ان کا رائٹ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے عوام کے مسائل، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی شاید اس کی طرف دھیان پولیٹیکلی، یا ایک جو ہوتا ہے کہ آپ دوسری پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں یا مساق معیشت کریں، یا کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ سوسائٹی کے اندر عوام بھی سوچے کہ ہمارے لیے بھی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ سیاستدان اپنی لڑائی چھوڑ کے ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری مہنگائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری جو زراعت ڈوب گئی ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ٹیکسٹائل ملز بند ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، اور جو میں سمجھتا ہوں کے پی کے اور بلوچستان اس کی فرنٹ لائن پہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ان ٹاپکس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی تقریروں کا مواد بھی اسی میں سے بنائیں، آپ اس کے اوپر ایجیٹیشن کمی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ داخلی سالمیت کی بات ہو رہی ہے، اور داخلی سالمیت اس وقت بہت اہم ہے۔ دہشت گردی کی جنگ ہو، یا مہنگائی ہو، یا یہ کساد بازاری ہو، یہ سب کچھ اس سب کے ایک حصہ بن جاتا ہے۔ ملک میں سٹیبلٹی جب آئے گی، جب پولیٹیکل جماعتیں سٹیبلٹی کی طرف جائیں گی۔ کوئی بھی جماعت پینک میں ہو تو ملک میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ پھر ہم آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہ کریں عوام کے مسائل پہ بھی۔ پرائیویٹ شادیوں میں، غمیوں میں سارے بیٹھتے ہیں، پرائیویٹ محفلز میں گپیں لگاتے ہیں، اسمبلی میں آپ جائیں سارے گپس لگا رہے ہوتے ہیں، پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن کیوں نہیں عوام کے ایشوز کے لیے اکٹھے ہوتے؟ عوام جو کرائسس میں ہے اس کا ذمہ دار بھی تو یقیناً ہم ہیں نا۔ پھر عوام نے ہمیں، تو آپ نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ ویلکم کیا۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں، مجھے تو ان کی بھی بڑی کامیابی ہے کہ وہاں پہ اچھا میں سمجھتا ہوں، کراچی میں ہی تھا میں بھی اس دن، اور یقین جانیے میں کراچی میں 2 دن گھومتا رہا ہوں، بینرز بھی ان کے لگے ہوئے تھے، جھنڈے بھی ان کے ہر چرنگی پہ لگے ہوئے تھے، کسی نے ایک جھنڈا نہیں اتارا۔ اور کسی وجہ کیا تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، کوئی پولیٹیکل روم نکلے پی ٹی آئی اور پیپلز میں پارٹی سمجھتا کا، ہوں یہ حق ہے۔ اگر ہم کے پی کے میں جا کے سیاست کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا حق ہے، نون لیگ کا حق ہے، ساری پولیٹیکل فورسز کا یہ رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے۔ شجیع میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ دیکھیں وہ جب انہوں نے آج 2 دن سے اب یہ لگے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، تو پھر سندھ گورنمنٹ نے جواب تو دینا تھا، تو وہ جواب دینے کا وہ بھی حق رکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس طرح یہ ملک کے مفاد میں یہ لڑائیاں، یہ تانے بازی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ نہیں ملے ان سے، انہوں نے منسوخ کی ملاقات۔ پہلے تو میٹنگ طے تھی، میں 2 دن پہلے پتہ نہیں جی آپ پی ٹی آئی، لیکن جب آپ کہیں جی ہم اجرک واپس کر رہے ہیں، ہم سندھی ٹوپی واپس کر رہے ہیں، ہم عزت نہیں لے، جو آپ نے میں دی ہے وہ واپس کر رہے ہیں، یعنی اگر اس جیسچر کا بھی جواب ٹھیک نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، یا پھر آپ ان کے مطالبات زیادہ ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پنجاب میں انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ ہوا، یا جو بعد میں شیشے توڑنے والی بات بھی جو ابھی ہو رہی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر بھی، سندھ میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا نا۔ تو آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے آپ انگیج کریں، آپ پولیٹیکل فورسز کو انگیج کر کے یقین جانیے، میں بار بار کہتا ہوں عوام بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک نیا جو سولر کے اوپر، ابھی جو سولر کے اوپر ایک نیا پمپ گرنے والا ہے، جو نیپرا اور انرجی منسٹری جو ٹیرف چینج کر رہے ہیں سولر کا، اور عوام کو ایک نیا بم مارنے لگے ہیں، یہ ایشوز ہیں عوام کے۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں، ہم جلوس آپ جتنے مرضی، آپ موومنٹ آپ کا حق ہے، لیکن کیا کے پی کے میں ہر بچہ سکول میں چلا گیا ہے؟ کہ پھر تو یقیناً آپ کو جائیں، آپ
ایسے ہاسپٹل ایسے اسکول کا ایک ماڈل لے کے جاتے وہاں گورنمنٹ کو چیلنج کرتے سندھ گورنمنٹ اسلام کو. آباد کے اندر درختوں کی کٹائی اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے, پورا پاکستان بول رہا ہے اس کے اوپر, ساری سیاسی جماعتیں بول رہی ہیں. اسلام آباد درختوں کی کٹائی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پنجاب میں لوگ آلو اور کنو رکھ کے قبریں بنا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جائیں نا, جو لوگوں کا حاشر مہنگائی بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اگر بات نہیں کریں گی اور صرف موومنٹس کے اور اوپر. جو آپ نے شروع میں کہا ہے, جو ہمارے پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ تو یقین جانیے کہ 24 آورز اگر سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے ایک ایشوز کا حل نکال کے اٹھیں تو پھر بھی تھوڑا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر بھی داخلی سالمیت کو چیلنجز ہیں, اور کوئی چنگاری خدا نہ خواستہ ابھری تو اس کو بھی ہوا مل سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ سالمیت کتنی اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور کیا پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں واقعی میثاق جمہوریت یا معیشت کے اوپر بیٹھ سکتی ہیں, یا گورنمنٹ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے, جو بیرسٹر گوہر صاحب نے یا پارلیمانی پارٹی کہہ رہی ہے ان کی کہ آئیں ہم میثاق جمہوریت پہ بات کرتے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی داخلی سالمیت کی, اور ظاہر ہے کہ علاقائی سالمیت اپنی جگہ پہ اور سرحدوں کی جو سالمیت ہے یا اس کا دفاع ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن داخلی سالمیت اس وقت تمام قوموں کے لیے یا ملکوں کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہو چکی ہے. ہمارے جو خدشات ہیں وہ کیا ہیں؟ دہشت گردی کی جنگ کو لے لیں یا جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو باقی چیلنجز ہیں, وہ کیا خدشات ہو سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آسما, جو تاریخ کے سنجیدہ طالب علم ہیں ان کو یہ بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں آپ دیکھیں کہ جب سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا اور عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی آئی, تو یکے بعد دیگرے 6-7 ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پہلے معاشی مسائل پیدا کیے گئے, پھر وہاں پہ سیاسی ابتری پیدا کی گئی, اور پھر اس انسٹیبل ماحول کو بہانہ بنا کے بیرونی مداخلت کی گئی اور وہاں پہ رجیم چینج کی گئی, چاہے وہ لیبیا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے شام ہو, چاہے یمن ہو, چاہے عراق ہو. اور یہ تمام ملک جو ہے, مجھے نہیں افسوس ہوتا ہے کہنے کا, لیکن کھندڑ میں تبدیل ہو چکے ہیں جہاں کسی زمانے میں آسودہ حال قومیں زندگی گزارا کرتی تھی. تو ہمارے لیے بہت سبق ہیں, بہت قیمتی اور اہم سبق ہیں پاکستانی قوم کے لیے بھی, کہ جناب ایک پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دنیا کا جو اس وقت موجودہ نظام ہے آسما, اس میں کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی عالمی ادارہ جو ہے وہ ایک کمزور کا دفاع کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. اس لیے الحمدللہ ہماری ایک تو مضبوط فوج ہے, اور الحمدللہ ہم عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہیں. یہ دو چیزیں ہماری سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے داخلی جو بھی معاملات ہیں, مسائل ہیں, اختلافات ہیں, ان کو ہم آئین اور پارلیمان کے نظام کے تحت ذمہ داری کے ساتھ پرامن طریقے سے اور شائستہ انداز میں جو ہے بر وقت حل کریں, اس سے پہلے کہ ماحول میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے کہ کوئی ملک دشمن قوتیں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. تو سب سے بڑا چیلنج تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہمیں دہشت گردی کے خلاف ہے, اور اگر ایران کے حالات میں کوئی کشیدگی آتی ہے تو ہمارا مغربی جو بارڈر ہے وہ مکمل طور پہ وہ غیر محفوظ ہو جائے گا, جو کہ ہماری قومی سلامتی کے لیے چیلنجز میں اضافہ کر سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, دینی علماء ہیں, اساتذہ کرام ہیں, طلباء تنظیمیں ہیں, یہ مل کر اس وقت اپنا ایک ذمہ داری کا رول پلے کریں, اور دہشت گردی کے خاتمے میں یہ کام تو سیاستدان ہی کر سکتے ہیں, مگر جی یہ کام تو سیاست ٹھیک جی تو شفیع جان صاحب یہ کام سیاستدان کر سکتے ہیں, اور سیاستدان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی, جو سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی, جو کہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی بالکل مختلف رکھتی ہے, دہشت گردی کے اوپر آپ کی پالیسی بالکل مختلف ہے, جو کہ جس کو کہ قابل اعتراض قرار دیا جا رہا ہے اس وقت.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ جو سب سے بڑی جماعت ہیں اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی بھی زیادہ اس پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں آسمہ صاحبہ، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت جس طرح آپ نے کہا اس کو کس طرح سائیڈ لائن کیا گیا ہے، کس طرح دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، کس طرح اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، کس طرح اس کے لیڈر کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، کس طریقے سے پنجاب میں اس کی پولیٹیکل سپیس کوئی نہیں مل رہی۔ سندھ میں 2 دن تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا، لیکن جب یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، لوگ سہیل آفریدی صاحب کے خطاب کو، سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے کے لیے امنڈ آئے ہیں، تو ان کے رویے بھی وہی ہوئے جو پنجاب حکومت کے لیے۔ چند صاحب نے جیسے شروع میں ذکر کیا، یا تو انہوں نے فالو نہیں کیا ہمارے سندھ کے اس دورے کو، یا ان کو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ یہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی، یہاں پہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، یہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوئی، یہاں پہ گاڑیوں کو بھی توڑا گیا، باغ جناح میں ہمیں کنٹینر کے ذریعے اسٹیج لگانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، ہمارا ساؤنڈ بھی نہیں چھوڑا گیا، ہمیں لائٹیں لگانے کی اجازت بھی وہاں پہ نہیں تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ہیلتھ پہ بات ہوتی، وہاں پہ سیلاب سے نمٹنے کی پہ باتیں ہوتی، تو کیسے بات ہوتی؟ ہم نے تو یہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں دیکھا کراچی میں، یہاں تو کوئی ایک روڈ ایسی نہیں ہے جو کہ صحیح سلامت ہو، شاید کاغذوں میں ہو روڈ۔ بلدیہ میں گیا ہوں، قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ اکثر ٹاک شوز میں آتے ہیں، پچھلے الیکشن میں آپ کی کتنی سیٹیں تھی وہاں سے؟ پچھلے 18 کے الیکشن میں کتنی سیٹیں آپ کے ایم این ایز وہاں سے جیتے تھے؟ دیکھیں بالکل مجھے پتا تھا کہ آپ اسی سوال پہ آئیں گی، لیکن میں اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اور جہاں تک سی ایم صاحب سے ملنے کی بات ہے، تو سی ایم صاحب سے ہم کیسے ملتے؟ وہ تو پریشر میں آ کے ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب اتنا ہی پریشر کس کا پریشر آیا ہوگا تو پھر ملاقات نہ طے کرتے۔ وہ پریشر ایک ہی جگہ سے آتا ہے، جہاں سے نون لیگ ڈکٹیشن لیتی ہے اور جہاں سے پیپلز پارٹی ڈکٹیشن لیتی ہے، اور یہ دونوں لائن میں کھڑے ہیں اور اپنے باری کے انتظار میں ہیں۔ اگر وہ پریشر آتا تو آپ کو جانے ہی نہ دیتے، آپ کو اجازت ملی، سعید غنی صاحب نے ٹوپی پہنائی، پھولوں کا گلدستہ ہوا، سیکیورٹی دی گئی، آپ کو کھانے کی دعوت دی گئی، تو آپ بیچ میں جو ہوا اس کو بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے کہا کہ ہم زرداری کے سندھ میں آئے ہیں، ہم ذوالفقار علی بھٹو کے سندھ اور اس میں نہیں ہیں، اور وہ بھی آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے جیسچر کا جواب دیا پھر یہ؟ دیکھیں پہلے 2 دن تو ان کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، میں نے خود ٹاک شو پہ بیٹھ کے ان کے رویے کی تعریف بھی کی، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ غنی صاحب نے بالکل اجرک بھی پہنایا، ٹوپی بھی پہنائی، لیکن اس کی ٹوپی کی اور اجرک کی لاج نہیں رکھی سندھ حکومت نے۔ سندھ کی عوام نے تو بہت لاج رکھی اس سندھی اجرک کی اور سندھی ٹوپی کی، لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت نے نہیں رکھی۔ بات بڑی سمپل سی ہے، دیکھیں بلایا بھی انہوں نے تھا، سی ایم صاحب نے خود ٹائم دیا تھا 9:30 بجے، کل ان کے ساتھ ٹائم فکس تھا سی ایم خیبر پختونخوا کا، اور ایک دن پہلے ان کی کال آتی ہے کہ جی پریشر بڑا ہے، ہم آپ سے نہیں مل سکتے، اور شرجیل میمن صاحب آپ سے جو کہ سینئر وزیر ہیں ان کے وہ ملیں گے۔ تو پھر وہ پروٹوکول کے خلاف تھا کہ ہم شرجیل میمن صاحب سے ملتے۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ یہاں کی جو ہماری 20 سیٹیں تھی وہ تو ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے چرائی ہوئی ہیں، ہمارے مینڈیٹ پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے کہ جتنی بھی اس وقت کراچی میں جتنا بھی پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے یا جو سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہے کہ دیکھیں کراچی میں اس سے پہلے ہماری کتنی سیٹیں تھی، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام تر انفراسٹرکچر ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، یہ صوبے کے ذمہ ہوتا ہے، اور ان کی تیسری حکومت ہے، اور تیسری حکومت میں کراچی کا جو حال میں نے دیکھا ہے تو مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے جو کہ صحیح سلامت ہو، کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سندھ حکومت کو اپریشیٹ کر سکے گورننس کے لحاظ سے۔ یہ ہیلتھ کا بڑا چرچا کرتے ہیں، میں نے کراچی میں تو اتنا کوئی بڑا ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل ضرور ہوں گے، لیکن سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو یہاں کے حالات ہیں، اچھا یہ تو اب چند صاحب ہی بتائیں گے۔ چند صاحب آپ جواب دیجئے کہ 2 دن رویہ اچھا تھا۔ دیکھیں اب کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ 5 سال گورنمنٹ میں رہے، اور کتنے فیڈرل گورنمنٹ کے کتنے منصوبے ہیں وہاں پہ جو سندھ کے لیے ہیں، اور وہ کوئی ایک آدھا منصوبہ بھی دکھا دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو لڑائی ہے، یہ جو تانا زنی ہے سیاست میں ایک دوسرے کو، دیکھیں عوام کو اس سے غرض نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہو یا کے پی کے ہو، عوام آپ صوبائی حکومتیں ہمارے پاس ہیں، تو عوام نے ہمیں جانچنا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ معیشت کو ٹھیک کرنا۔ ہمارا اس وقت جو دہشت گردی ہے، جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ ہمارا کتنی معیشت کا نقصان ہوا، ہمارے لوگ کتنی جانیں دے رہے ہیں، ہماری فورسز۔ اب نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ بات کریں،
آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلوائیں, آپ اس کے اوپر بات کریں. جلوس جلسے ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹائمنگ ہوتی ہے جلسے جلوس کرنے کا. اس وقت تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کروائیں, آپ الیکشن کمیشن کے اوپر بات چیت کریں, آپ کو فارن پالیسی کو ڈسکس کریں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. اب عوام کو ہر وقت سڑکوں پر پچھلے کتنے سالوں سے عوام سڑکوں کو طرف ہی دیکھ رہی ہے, احتجاج کی طرف دے رہے ہیں. یقین جانیں یہ سیاست عوام کے فائدے میں نہیں ہے. اپنی سیاست بے شک کریں, آپ تنقید کریں, لیکن جتنے آپ کو لگتا ہے کہ irrelevant ہو رہے ہیں سیاسی جماعتیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ 8 فروری کو ان کا احتجاج, لوگ سیاستدانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, اور اس میں ان کا پورا شیئر ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت کی وجہ سے دے رہے ہیں, اپوزیشن کی وجہ سے بھی دے رہے ہیں. لوگ کے مسائل ہیں, آپ چلے جائیں آج جائیں جن علاقوں میں کاشتکار کی آج جو فصلیں نہیں بک رہی, جس کے گھر میں وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں پھوڑی پڑ گئی ہے, اس کو تو دیکھیں, اس کو یہ جلسے جلوسوں سے کیا غرض. جس کا بچہ یا بچی جو ہے وہ ماسٹر ایم بی اے ایم اے کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو اس سے کیا غرض. جس کی 100 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں, وہ آپ کے جلسے جلوسوں کو ہر وقت دیکھے گا. آپ ان ٹیکسٹائل ملوں والوں کے پاس آپ جائیں, جا کے اکاڑا میں جا کے جلسہ کریں عوام کے کاشتکاروں کے حق میں. یہ پرائرٹی کیا ہے ہماری سیاستدانوں کی. میں معذرت کے ساتھ سندھ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, چلو نکل رہا ہے, 3 دفعہ حکومت سندھ میں, ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے نکل رہا ہے, ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے. وہ تو عوام کا رائٹ ہے, جس کو مرضی ووٹ دے, اس پہ کوئی میں کیا جواب. ایک منٹ دیجئے گا آسما صاحب. ہر پچھلی دفعہ کہتے ہیں ہم نکل رہا ہے, تو عوام پچھلی دفعہ سے زیادہ ووٹ دیتے ہیں. کیا آپ کی 47 جو ہے وہ پیپل پارٹی 47 والی نہیں ہے, یہ ہم بار بار ان کو کہہ چکے ہیں. سندھ میں کوئی 47 کے اوپر نہیں آیا آپ کے؟ کوئی ہے تو بتا دیں, اگر ان کی کوئی سیٹ ہمیں ملی ہے. کراچی سندھ کے اندر ہی ہے نا, وہ تو بتا دیں کون سی سیٹ ان کی ملی ہے, اس کا کوئی ہلکے کوشش کرتے ہیں وہ ہلکے کھول جائیں. 20 کے جی شفیع. آسما صاحبہ ندیم صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو 20 کی 20 سیٹس ہیں کراچی کے, وہ ہمارا مینڈیٹ ہے. یہ انہوں نے بندر بانڈ کیا ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے. ان کا جو میئر بیٹھا ہوا ہے مرتضی وہاب صاحب, وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس میں تو آپ کے تحریک انصاف کے جو یونین کونسل کے لوگ تو ان کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا تھا اس میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے تو یاد ہے اس میں جو منتخب ہوئے تھے. 32 ہمارے لوگ ہیں, ان پہ کاروائی بھی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی, پھر آپ یہ تسلیم کریں نا کہ مرتضی وہاب کو صحیح ووٹ ملے تھے. اور جہاں تک مرتضی وہاب کی بات ہے, تو مرتضی وہاب جو ہے وہ اس شہر کا میئر ہے, اور اس شہر کے جو حالات ہیں, جب آپ چوری شدہ مینڈیٹ پہ آتے ہیں تو پرفارمنس ایسی ہوتی ہے. چند صاحب نے کہا کہ جی دہشت گردی پہ بات کریں, مہنگائی پہ بات نہیں ہو رہی, نیچے چیزیں جا رہی ہیں, تو آپ کا حصہ ہے اس حکومت میں. آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں نون لیگ کی اس حکومت کو. آج بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے چلیں گے, کیونکہ آپ کو اوپر سے اشارہ آتا ہے. جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا, اگر وہ نہیں چلیں گے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ نہیں چلتے, آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نئی آرڈیننس پاس کر رہے ہیں, ہم نہیں آپ کے ساتھ بل پاس کریں گے, تو کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ بالکل یہ فیصلہ کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے, اس ملک میں ہم چلتے ہیں فریش الیکشن کی طرف, اور فریش الیکشن میں مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا نئی ای سی پی کے انڈر. بالکل ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, لیکن یہ بھی اس وقت اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رویہ انہوں نے ہمارے ساتھ 2 دنوں میں جو رویہ اختیار کیا ہے, ان کو بھی تحریک انصاف سے خوف ہے, کیونکہ ان کو لگ پتہ چکا ہے کہ اب جب ہم انٹیریئر سندھ جائیں گے, آسما صاحب یہ نوٹ کر لیں, ہم انٹیریئر سندھ ہم نے جانا ہے, سہیل افریدی صاحب اب انٹیریئر سندھ کا بھی ایک دورہ کریں گے, ہم نے سکر جانا ہے, ہم نے لاڑکانہ جانا ہے, اور وہاں پہ جو ویژولز ہوں گے یہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کا اگر پاپولر لیڈر ہے, کسی کا ووٹ بینک ہے, کسی جماعت کا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو پھر پاور شو کیا جائے گا, جو کہ آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان بند کر دیا جائے گا 8 فروری کو, یہ اس کی تیاری ہے؟ دیکھیں 8 فروری کو نہیں, 8 فروری کو ہم اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پہ لے کے جائیں گے. 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہوگی ہمارے, ہم اپنا مومنٹم سیٹ کر رہے ہیں, اور ہم جب بھی سمجھیں گے کہ ہم اپنا مومنٹم سیٹ کر چکے ہیں, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان کے دورے کر کے, خیبر پختونخوا ویسے ہی تیار ہے. تو پیک کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ پیک پھر کیا ہے؟ اگر علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے بند کرنا ہے پاکستان, تو پیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, پیک کچھ اور ہے, وہ کیا ہے؟
8 फरवरी को पहिया जाम तो पूरे पाकिस्तान में होगा। वो कॉल तो महमूद खान चिज़ई साहब दे चुके हैं और उसको मनोअन तहरीक इंसाफ बैक करेगी। लेकिन सोहेल आफरीदी की जिम्मेदारी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की, जो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है और एक नेशनल लीडर के तौर पे सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त उभर रहे हैं। तो ये जो टेंशन है वो पीपल्स पार्टी को और पंजाब की जो हुकूमत है फॉर्म 47 की, उसको काई जा रही है। बुनियादी जिम्मेदारी है KPK की हुकूमत को गुड गवर्नेंस देना, वहाँ के लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए वहाँ की फोर्सेस के पास असला नहीं है प्रॉपर, उनको ट्रेंड करना और वहाँ हॉस्पिटल बनाने, वहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज की मदद करना, वहाँ रेस्क्यू के वो इदारे बनाना कि कोई दरियाए सवात में डूबने का मरने का इंतज़ार न करे। ये बुनियादी जिम्मेदारी है आपकी और ये आप इस बुनियादी जिम्मेदारी को, हाँ बाकी लीडरशिप जो है वो जलसे करे, जुलूस करे, जो भी करे, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जिसको अवाम, एक सूबे का मैंडेट है आपके पास और उस चीफ मिनिस्टर वहाँ की अवाम को जवाब दे और उस जवाब देने में अगर आप बिल्कुल आइडियल बना के निकलें, फिर आप वो रोल मॉडल बना के निकलें कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आपने आप भी मुराद अली शाह साहब को कह सकते हैं कि वो KPK में जाएं और वहाँ पे जाके जलसे करें। हम तो वो आपको फैसिलिटेट नहीं, हमारा तो गवर्नर है KPK में इनके पास, बिलावल साहब भी जाएंगे और KPK नो गो एरिया बना हुआ है इनकी मौजूदगी में, वहाँ अब शाम के बाद तो बंदा जा को नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है और लॉ एंड ऑर्डर की बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। जी आप जी शफी जान साहब आप एक जुमला कह दें फिर मैं वाइंड अप करवाऊं डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल ये KPK जब भी आएंगे हम इनको वेलकम भी करेंगे, इनका स्टेज भी सजाएंगे, इनका जलसा भी कराएंगे, इनके लोगों को ट्रांसपोर्ट भी देंगे क्योंकि इनके पास लोग तो है नहीं, लेकिन चलो हम अरेंज करके दे देंगे कि इनकी फेस सेविंग वहाँ पे हो जाए। और जहाँ तक दहशतगर्दी की मेरे साथ चले डेरा इस्माइल खान में रात को सफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कब आप चंद साहब आए कच्चे के डाकू की तरफ कब जाएंगे फिर? मैं कहता हूँ कच्चे के डाकुओं या कराची की सड़कें कब बनाएंगे? सबके खिलाफ ये बिल बैठ के सियासतदानों का काम है गवर्नेंस में। मैं अपने जिम्मेदारी से भाईजान नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, गटर के टक्कर कब बंद होंगे? अच्छा, आप दहशतगर्दी और गटर आप एक बराबर मुवाजना कर रहे हैं? नहीं, मुआवजा नहीं कर रहा। आपने कहा DI खान चलते हैं तो मैंने आपको आपकी जो कमजोरियां हैं वो बता रहा हूं। यहाँ पे नहीं कमजोरियां, मैं कहता हूँ कमजोरियों को मैं आपकी तस्लीम करता हूँ कि जो गलत होगा मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। आप गलत बात को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये आप मान गए हैं। नहीं, मैं आप गलत बात को भी डिफेंड कर रहे हैं। आप मान नहीं रहे कि वहां नो गो एरिया नहीं है KPK में, वहां दहशतगर्दी नहीं है, वहां पुलिस वेल इक्विप्ड है। मैं इसी पे कॉमेंट कर रहा हूँ। हमने 31 अरब का पैकेज दिया है अभी CTD के लिए और स्पेशल ब्रांच के लिए। ये हमें NFC में जो हमसे वादा किया गया था, 2 दिनों में भी काफी पुलिस वाले शहीद हुए हैं सर, उसके ऊपर भी आपके वजीर आला को उनके घरों में जाना चाहिए था और दहशतगर्दी पे भी एक वाज़ेह बिल्कुल जाना चाहिए। हम जाएंगे भी। आसमा साहिबा एक मिनट, नहीं एक मिनट जी, हम दहशतगर्दी की भी मजम्मत करते हैं, हम दहशतगर्दों की भी मजम्मत करते हैं, TTP की भी मजम्मत करते हैं। मैं तो मालिक साहब का प्रोग्राम देख के बता रही थी आपको। हम अब सुने तो सही ना, अब सुने तो सही। हम उन लोगों की मजम्मत भी करते हैं जिन्होंने इन दहशतगर्दों को यहाँ पे आबाद किया। हम उन लोगों की भी मजम्मत करते हैं जिन्होंने इनको बॉर्डर क्रॉस कराया। हम वो तो आपकी अपनी हुकूमत भी लेके आई थी सर, 40,000 दहशतगर्द। नहीं हम नहीं लेके आए, नहीं लेके आए। शहबाज शरीफ की हुकूमत लेके आई, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा थी। ये दोनों ने मिलके ये फैसला किया। ये जुलाई 2022 में सिक्योरिटी मीटिंग की मीटिंग्स के मिनट्स पड़े हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट आप कर दें, दाखिली सालमियत के लिए पाकिस्तान को क्या करना है? अगर वन लाइनर हो तो मेरे लिए जी मैं बिल्कुल मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमें ये जिस तरह पिछले 30-40 साल की तारीख से सबक सीखना चाहिए। अपने जो दाखिली मसाइल हैं उनको संजीदा अंदाज में, बरवक्त अंदाज में, दानिशमंदी के साथ हल करना चाहिए। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर तो ज्यादा गफलत का कोई दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी तो ज़्यादा फ्रेजाइल हाल है इस वक्त पाकिस्तान की और सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है और दहशतगर्दों और अगर कोई बयानिया उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।